الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. حضرات محترم، ذی الحجہ دا مہینہ تو حقو ساکو یاد نہیں ویندے. اللہ دے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور حضرت سیدنا
اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیمات انہاں دی اس قربانی دی کہ جیڑی قربانی دے کے اللہ دے انہاں دوہاں نبیاں نے ایک ایسی تاریخ رقم فرمائی کہ جیدی مثال رہندی دنیا تک نہیں مل سکتی. مالک لم یزل نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دی ذات بابرکات دے اتے پنج پرچے پاتے یا سادے لفظ دے اندر آکھوں کہ پنج امتحان اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ دے. جناب ابراہیم خلیل اللہ نے انہاں پنج پرچیاں وچوں پنج امتحاناں وچوں اللہ دے ہاں کامیابی اور کامرانی حاصل کر کے 100/100 نمبر حاصل کیتے اور رہدی دنیا تک جناب ابراہیم خلیل اللہ دے انہاں امتحاناں دا چرچا اور غلغلہ پوری دنیا دے اتے اللہ نے نہ صرف انہاں دے وقت تک بلکہ قیامت دی صبح تک ایسا پھیلایا کہ انہاں امتحاناں دا انہاں پرچیاں دا انہاں کامیابیاں دا تذکرہ اللہ نے اپنی کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرما کے دنیا والیاں کو دسیا کہ دنیا والیو جیڑے ویلے بھی جناب ابراہیم علیہ السلام دی انہاں امتحانات دا انہاں پرچیاں دا تساں تذکرہ سننا چاہو قرآن پاک دا بٹن دباونا تہاڈا کام ہے اور جناب ابراہیم خلیل اللہ دے انہاں امتحانات دا بیان کرنا اللہ دا کام ہے. تو آج دے اس مختصر جے خطبے دے اندر میں تو کو دسینا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ تے پہلا امتحان اللہ نے ایک دا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایسے گھر دے اندر پیدا فرمایا کہ باپ بھی کافر بتگر اور ماں بھی کافرہ بتوں کو سجاون والی بتوں کو مزین کرن والی باپ بت بناون والا ماں بتوں کو سنوارن والی سجاون والی اس گھر دے اندر پیدا کر کے امتحان اے مقصود اللہ فرمائے میں دیکھنا چاہتا ہم کہ بچپن دے اندر ہی رسم دنیا دی طرح ریت دنیا دی طرح کیا ابراہیم خلیل اللہ
اپنے ماں باپ دے پیرے دے اتے چل دے یا میں اللہ دی توحید دا غلغلہ بلند کرے دے. عام طور تے روٹین ہے. بچہ پیدا ہوندے جس گھر دے اندر جو ماں باپ دا ذہن ہوندے وہ بچے دا ذہن ہوندے، جو ماں باپ دا عقیدہ ہوندے وہ بچے دا عقیدہ ہوندے، جو ماں باپ دے خیالات ہوندن وہ اسے بچے دے خیالات ہوندن. لیکن پیغمبر بیٹا، نبی بیٹا جناب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے جے ہیں، معصوم ہیں، اپنی اماں دی گود دے اندر ستے پین. اماں کو پوچھ دین اماں میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ ماں کھڑ لگی بیٹا تیرا رب میں ہاں. اچھا اماں میرا رب تو ہے و تیرا رب کون ہے؟ بیٹا میرا رب تیرا ابا آزر. اچھا اماں و ابے آزر دا رب کون ہے؟ اماں کھڑ لگی نمرود. اچھا اماں وت نمرود دا رب کون ہے؟ ماں حیران، معصوم جیا بچہ ہے، چھوٹا جیا بچہ ہے، اجڑ زبان بھی پوری سدھی نہیں ادا سکتا تے اتنا لمبا سوال. ماں کھڑ لگی بیٹا شام کو تیرا باپ آسی میں اندے کو پوچھ کے دسے سا کہ نمرود دا رب کون ہے. شام ہوئی ہے، آزر گھر دے اندر ہے، ماں پٹی بس کے بیٹھی ہے. آزر پوچھا کیا گل ہے؟ وہ تیرا بیٹا تے عجیب و غریب سوال کریں دے. کیا سوال کریں دے؟ ابراہیم اپنے باپ نال گل کر. ابا میں پوچھے می اماں کول میرا رب کون ہے؟ آدھی میں ہاں. میں کہ تیرا رب کون ہے؟ آدھی آزر ہے. میں کہ آزر دا رب کون ہے؟ آدھی نمرود ہے. میں کہ ول نمرود دا رب کون ہے؟ آدھی تیرا باپ جواب دے سی. آزر رکھن لگا بیٹا اس قسم دے سوال نہ کیتے کر. کیوں؟ اگر نمرود سن گدا تو میرا او رب تے میرے نال ناراض ہووے سی. میں کو اندے کول حیا آندی ہے، میں کو اندے کول شرم آندی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بابا تیرا رب تا پتہ نہیں کرن سنسی بھی یا نہ سنسی تے میرا رب او ہے جیڑا اس ویلے بھی سن دے تے اگوں تے بھی سن دے، او تیری بھی سن دے تے میری بھی سن دے. ابا جے تے کو اپنے نمرود رب کو حیا آندی ہے تو میں کو اپنے سچے رب العالمین دے کو حیا آندی ہے کہ میری ماں ایسی ہووے جڑی باپ کو رب مننے، میرا باپ ایسا ہووے جڑا نمرود کو رب مننے. ربی اللہ میرا رب او اللہ ہے جڑا سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے. وہ میرے پیدا کرن والا بھی ہے، تیرے پیدا کرن والا بھی ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بچپن دے اندر ماں باپ دے سامنے اللہ دی توحید دا غلغلہ بلند کر کے اللہ دے نام کو اونچا کر کے دنیا والیاں کو دسا دیتا کہ اگر ماں باپ کافر ہومن، اگر ماں باپ مشرک ہومن، انہاں دے عقیدے دی اتباع نہیں کرنی، انہاں دے عقیدے دا لحاظ نہیں کرنا، لیکن انہاں دی بیے معاملات اچ فرما برداری کرنی ہے، بیے معاملات اچ انہاں دی تابعداری کرنی ہے، بنا معاملات دے اندر انہاں دے سامنے اچھا نہیں علامنا. لیکن عقیدے دے بارے دے اندر فرمایا ماں باپ بھی اگر غلط عقیدہ رکھ دے ہومن تو انہاں کو اس دے بارے دے اندر سمجھا دینا چاہیے ہے.
کیوں؟ اس واسطے کہ عقیدہ اصول دین ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اصول دین دے اندر ہے، اور اصولوں دے اتے کدی سودے بازی نہیں ہوندی، اصولوں دے اتے کدی چونکہ چنانچہ لحاظ ہے لیکن نال رواداری نہیں ہوندی، اصولوں دے اتے ہر شے قربان کیتی بن سکتی ہے، اصول کہیں شے تے قربان نہیں کیتے بن سکتے۔ اصولی عقیدہ یہ مثال قرآن چ موجود ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئین، اللہ دے نبی آئین، ہر نبی دی شریعت اپنی ہے، ہر نبی دی شریعت اپنی ہے، مسائل اپنے اپنے ہیں۔ مثال دے طور تے حضرت آدم علیہ السلام دی شریعت دے اندر بھیڑ تے بھرا دا نکاح جائزہ، انہاں دی اپنی شریعت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی اپنی شریعت ہے۔ ہر نبی دی شریعت اپنی اپنی، لیکن اصول ہی کو ہا، اصول ہی کو ہے۔ اصول دے اندر کوئی اختلاف نہیں کہ نبی دا کہ نبی دے نال۔ قیمتی گل ہے، ذرا ذہن تے رکھے سو۔ اصول دین دے اندر رب لم یزل نے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اساں ہر نبی دو ہر رسول دو یا وحی کی تھی کہ اے نبیوں، اے میرے رسولوں، اساں تو کو رسالت عطا فرمائیے، نبوت عطا فرمائیے کہ تساں جا کے زمین دے اتے میرا اے پیغام پہنچاونے۔ وہ کیڑا پیغام ہے جڑا اللہ نے ہر نبی دو سب تو پہلے وحی دی صورت دے اندر پہنچایا؟ وہ پیغام جو آئی کہ انہو لا الہ، لا الہ، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مشکل کشا، الا انا، میں ہی کو حاجت روا ہاں، میں ہی کو مشکل کشا ہاں، میں ہی کو تلا الہ ہاں۔ جب الہ میں، حاجت روا میں، مشکل کشا میں، پالن ہار میں، خالق و مالک میں، تو الا انا فاعبدون، وت عبادت دے لائق بھی میں ہی کو اللہ۔ ہر نبی دو سب تو پہلے یا وحی تھی تے ایہو اصول دین ہے۔ اصول دین دے اندر سب تو پہلی چیز جڑی ہے وہ اللہ دی توحید ہے۔ اور توحید بھی کیسی؟ ہر بندہ دے میں توحید منن والا، میں توحید کو اپنے دل دے اندر وسامن والا، حجر پرست او بھی آدھے میں توحید دا قائل ہوں، شجر پرست او بھی آدھے میں توحید دا قائل ہوں، کنڈی جھنڈی کو پوجن والا او بھی آدھے میں توحید دا قائل ہوں، قبروں تے سر رکھ کے سجدے کرن والا
او بھی آدھے میں توحید دا قائل ہاں، میں خدا کو منن والا ہاں، میں اللہ دی توحید منینا۔ اللہ نے فرمایا توحید منو، کیلی توحید کہ جیویں ابراہیم علیہ السلام دی توحید آئی، بے غبار توحید، بے میل توحید، ایسی توحید جد اندر کوئی گرد و غبار نہیں ہے، ایسی توحید جد اندر کوئی میل کچیل نہیں ہے، ایسی توحید کہ جس توحید دے اندر کوئی چونکہ چنانچہ لہذا لیکن والیاں توجیحات نہیں ہیں، ایسی توحید منو کہ جد اندر نہ ہو کہ میری انہاں دے اگے، انہاں دی خدا دے اگے اللہ انہاں دی مڑے دا نہیں تے خدا ساری سن دا نہیں۔ میری گل سمجھ آندی بھی کوئی نہ؟ اساں یوں آدھے نا مول صاحب حرج کیا ہے، خدا ساری سندا نہیں تے انہاں دی مڑیندا نہیں۔ ناراض نہ تھی، اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نوح علیہ السلام اللہ دے نبی ہن یا کوئی نہ؟ بولو تو صحیح، ایسے نبی ہن کہ رب کو جو دعا منگی نے نا نافرمان قوم واسطے، قوم نافرمانی کی تھی، نوح علیہ السلام کیا کی تھے؟ بد دعا کی تھی، بد دعا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام دی قوم نے بد دعا کی، ابراہیم علیہ السلام دی قوم نے نافرمانی کی تھی، اللہ دے نبی نے بد دعا کی تھی۔ لیکن میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قوم نے نہ صرف نافرمانی کی تھی بلکہ طائف دی وادی دے اندر پتھر مار مار کے میرے آقا دا وجود ایسا لو لوہان کی تھا کہ حدیث پاک دے اندر آدھے کہ ایمیں سر دے والا تو جو خون دے نیر وہن لگن تے میرے آقا دی پاپوش مبارک ان خون نال بریج گئی ہے۔ صحابی آیا کھڑے آدھے آقا این قوم واسطے بد دعا کرو، بد دعا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرا پیارا صحابی، میں بد دعا واسطے نہیں آیا بلکہ میں تا رحمت دا دریا بن کے آیا۔ حفیظ صاحب ایک شاعر ہے، وہ جب صحابی نے بد دعا دا تذکرہ کیتے میرے آقا نے، میرے محبوب نے فرمایا جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اگرچہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے۔ آقا نے بد دعا نہیں فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام آدن فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اللہ جڑے میرے تابع دار ہیں وہ تو میرے ہیں، جڑے نافرمان ہیں تو جانتے وہ جانا۔ نوح علیہ السلام بد دعا فرمائی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ
انہاں دا ایک جمدا بچہ ہی نہ چھوڑ، ولا یلدو الا فاجرن کفارا، میں اتنا نا امید تھیاں کہ اے نجم سن مگر انداں دا جمدا بچہ بھی فاجر تے کافر ہو کے مرسی، اس واسطے میں انہاں واسطے بد دعا کرے نا۔ لیکن میں گل کر رہا ہم اساں آدھے ہیں ساری رب سندا نہیں، انہاں دی مڑیندا نہیں۔ جلے بد دعا کیتی نے پانی آئے، سکا پتر سیڑ تے لڑدا آندے سامنے، غوطے کھادا آندے، ہن پدری شفقت نے غلبہ کیتے، ابوت والی شفقت نے غلبہ کیتے کہ بیٹا ہے پترے سامنے ہلاک ہو رہی ہے، سامنے بڑھدا پئے، ود دعا دے ہاتھ کھڑے کیتے نے، ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی، اللہ میرا پوترے میری اہلی چوئے بچا بچا بچا۔ فرمایا میرے پیغمبر انہو لیس من اہلک، میں تو کوں میں ہی کوں توڑی اہلی چوں آلی چوئی کٹ چھوڑے میں، اللہ میں نکاح کیتے شادی کیتی بیاہ کیتے اندے وچوں پیدا تھے۔ فرمایا انہو عمل غیر صالح، یہ عمل دا بدماش ہے، عمل اندے چنگے کوئی نہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے میرے پیغمبر ہن سوال کیتی، ہن تو بعد ولا اندے بارے چ میرے کنے سوال ہی نہ کری، ولا سوال بھی نہ کریں۔ موڑ دیتے نہیں موڑ دیتا اللہ دے چاہ موڑ دیتے نا، جڑے اساں آدھے ہیں کہ انہاں دی مڑیندا نہیں تے رب ساری سندا نہیں۔ ولی دا شان اچا یا نبی دا شان اچا؟ نبی دا، نبی کو بھی اللہ نے، میں سمجھاونا یہ چاہنا کہ توحید اصولی عقیدہ ہے اور اصول دے اتے کوئی سودے بازی نہیں ہے۔ توحید ایسی ہووے جیڑی بے غبار ہووے، اندے اتے کوئی گرد و غبار نہ ہووے، اندے اتے کوئی میل کچیل نہ ہووے۔ اے بھی آکھوں کہ یا علی مدد، پیر مولا علی مدد، مشکل کشا علی مدد، تے آکھوں اساں توحید کو بھی منن والے ہیں، تو اے توحید بولو نہیں ہے۔ مدد کرن والا کون ہے؟ امداد کرن والا کون ہے؟ اساں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر اے عہد ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اساں عبادت بھی تیری کریں دے ہیں تے مدد تے امداد بھی تیرے کو منگتے ہیں۔ ہن مسیت وچ کھڑ کے تے رب کو آکھے سے مدد کرن والا تو، امداد کرن والا تو، جلے باہر نکلے ہیں تو وقت پیچھے بے کو جو نال رلے سے یہی کو آکھیا وے دے شرک، شرک دے کو سنگ نہیں ہو دے، ہی کو شرک آکھیا وے دے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ نے ایسے گھر دے اندر پیدا کیتا کہ باپ بھی کافر تے ماں بھی کافرہ، باپ بھی مشرک تے اب ماں بھی مشرکہ، ابا بھی بت بڑا من والا تے ماں بھی بوتا کو سجاون والی، لیکن اللہ دے نبی نے خدا دی توحید دے اتے ماں باپ دے نال بھی سودے بازی نہیں کی تھی، ماں باپ دے نال بھی چونکہ چنانچہ لہذا لیکن والی گفتگو نہیں کی تھی۔ آکھن لگے اصولی عقیدہ توحید دائے، اور توحید ایسی ہو دی ایسی پکی ہوئے، ایسی پختہ ہوئے کہ ان دی خاطر اگر ماں باپ کو چھوڑنا پوے چھوڑ لیو، اولاد کو چھوڑنا پوے چھوڑ لیو، اگر اس توحید دی خاطر وطن کو چھوڑنا پوے وطن کو چھوڑ لیو۔ میری تقریر تھوڑی جی اج سخت ہو سی، لیکن اللہ جنہ سینہ کھلے سی نا اندے بعد وہ سچے سی تا آکھ سی کہ میرے واسطے اے نجات دا ذریعہ ہے۔ غور فرمے سو توحید کیسی کہ ان دی خاطر وطن چھوڑنا پوے، وطن چھوڑنا پوے چھوڑ دیو،
آکسو مولوی صاحب وطن چھوڑن کوئی معمولی بات ہے؟ گھر بار چھوڑنا کوئی معمولی بات ہے؟ پردیس کتنا اوکھا ہوندے، پردیساں کتنے مسائل ہوندن، پردیس کتنے مشکلات ہوندن، تے تسا آدھے وے کہ توحید دی خاطر وطن چھوڑ دیو۔ اللہ نے فرمایا لوگو اگر دل وچ اے گال آوے تو میرے محبوب کو دکھائے چا، میرے آقا کو دکھائے چا، میرے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کو دکھائے چا۔ جب قوم نے آکھیا ابو طالب سکو تیرا حجائے ورنہ سڈے گنو ہا کہ محمد کریم کیویں خدا دی توحید سارے شہر ساری سلطنت ساری حکومت رہ کے بیان کرے دے۔ اج مکدی مکا یا بھتریجے دا ساتھ دے یا سارا ساتھ دے۔ ابو طالب نے آکھیا اے میری قوم میرا بھتیجا شام کو آسی میں منع کر دے سام، اج تو بعد اللہ دی وحدانیت بیان نہ کرے سی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب شام دے وقت گھر تشریف گھن آئے، ابو طالب سڈیا بھتیجا تو جاننے میرے قوا کمزور تھی گئن، میرے اعضاء ضعیف تھی گئن، میں بڑھڑا تھی گیاں، میں کلھا پوری قوم دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اج قوم والے آئے ہن، قبیلے والے آئے ہن، قریشی ہاشمی مکے والے سارے کٹھے تھی کہ آئے ہن، میرے نال ہک ہکڑی کرن آئے ہن۔ انہاں آکھیا ہے کہ یا بھتیجے کو منع کر ورنہ اساڈا تیرے نال بھی بھائی کاٹ ہو سی۔ ول چاچا جان تسا کیا آکھے؟ بھتیجا میں مجبور ہم، میں انہاں کو آکھم ٹھیک ہے میرا بھتیجا شام کو آسی تے میں منع کرے ساں تے نال نال بھتیجا وہ یہ بھی آہدے پے ہن اگر تیرا بھتیجا مکے دی حکومت چاہوے اسا دیون واسطے تیار ہیں، سونا روپا چاہوے اسا تول کے دیون واسطے تیار ہیں، اچھے گھر وچ رشتہ آکھے وہ بھی اسا کرن کو تیار ہیں، لیکن یہ سارے انہاں نا خداواں کو جر لے وہ آہدے کہ انہاں کو نہ منو سکو اچھی گال نہیں لگدی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں چوں آنسو جاری تھی گئے۔ چچا اگے سارا جگ مخالف ہا، پورا مکہ مخالف ہا، ہک شام کو تو ٹھڈا ساہ دے دا ہمیں آسرا دے دا ہمیں۔ اج چچا تیرا دم بھی جواب دیتی بیٹھے، لیکن سن میرا چچا میں کلہ محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ چچا تیری مرضی جو تو آکھیں۔ رہی بات انہاں دی دوسری کہ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ چچا جان اگر ساری دنیا دا مال میرے قدماں اگر سورج تے چندر ستارے لہا کے وہ بھی میرے پیراں دے تلے رکھ چھوڑن تے آکھن اللہ دی توحید چھوڑ لے، میں ہر شے چھوڑ سکدا پر خدا دی توحید نہیں چھوڑ سکدا۔ سمجھ آ رہی گال وطن دی تھی دی پئی ہے۔ جل حضور علیہ السلام نے یہ جواب دیتا، ابو جہل نے 100 قبیلیاں دو خط لکھا تے انہاں کولو مدد چاہی، 100 سردار قریشیاں دے کٹھے تھی کہ آ گئے۔ حدیث پاک کی کھڑے وہم 100 صنادید من قریش، قریش دے 100 سردار کٹھے اسلحہ نال تلواراں ڈھالاں بھالے سوٹے ہر شے چاہ کے تے نبوت دے گھر کو آ کے گھیرا دیتے نے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہن مشکل وقت آ گئے، اللہ کیا کرنے کیا کرنے؟ فرمایا میرے محبوب ایک پاسوں میری ذات ہے میری توحید ہے، ایک پاسوں مکہ تیرا وطن ہے، چھوڑ لو چھوڑ لو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ بیت اللہ دا جلے طواف کیتے، روندیاں ہوئیں آکھیں نال آکھے نے کعبہ تمہیں کو بڑا پیارا ہے، تو اللہ دا گھر ہے، میں تیرا طواف کرے نا، لیکن میری یہ قوم
میری یہ قوم میں کو اتنا رہن نہیں دے دی، مجبوراً میں تے کو چھڑے نہ پیاں۔ میرے آقا نے اللہ دی توحید دی خاطر مکہ بولو چھوڑ دیتے، وطن چھوڑ دیتے، کعبہ بیت اللہ دا طواف چھوڑ دیتے۔ معلوم تھیا توحید دی خاطر ہر شے چھوڑی بن سکتی ہے، پر توحید کہ چیز دی خاطر اے عقیدہ بناؤ، ایمان بناؤ۔ جلے اے ایمان بڑھوے سی وتے اسی کے کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف، تو کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ سارا جہان چھٹ سکتے پر اللہ دی توحید نہیں چھٹ سکتی۔ توحید دی خاطر وطن چھوڑیا بن سکتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی وطن چھوڑے لیکن اللہ دی توحید نہیں چھوڑی۔ میرے آقا نے بھی وطن چھوڑ دیتے، ہجرت کر کی دیئے۔ تو اصول دین دے اندر دوجی شے ہجرت، ہجرت کہ وطن چھوڑ دو، چھوڑ نہ پوے تا چھوڑ دو، لیکن اللہ دی توحید کو نہ چھوڑو۔ توحید دی خاطر اگر اولاد قربان کرنی پوے، اولاد بولو نا قربان کرنی پوے، کر چھوڑو، پر اللہ دی توحید ہے۔ اللہ بڑا اولاد بھی کوئی قربان کریں دے، بچے بھی کوئی قربان کریں دے، گھر والیاں کو بھی کوئی قربان کریں دے۔ فرمایا آؤ دیکھو کرب و بلا دے میدان دے اندر جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پورے خانوادے کو گھنائن جھونک دیتے ہیں۔ جوان بھی موجود ہیں، معصوم بھی موجود ہیں، ادھیڑ عمر والے بھی موجود ہیں، رشتہ دار بھی موجود ہیں، بھتیجے بھی موجود ہیں، بھانجے بھی موجود ہیں، معصوم بھانجے ہیں محمد تیاؤن جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں کو قربان کیتے یا نہیں کیتا؟ بولو نا، کیتے نہیں کیتا؟ جناب محمد، جناب عون معصوم بچین، والدہ ماجدہ سیدہ زینب تیار کرا کے گھن آئیے، ہتھاں دے اندر ننیا ننیا تلوار آئین آ کے آکھن لگیاں میرا بھائیا میرا خامن تے کوئی نہیں، اے معصوم لالن گھن کے آئیاں، میری بہن چھوٹے بچین معصوم بچین، چھوٹے معصوم چھوٹے معصومانے جب ماموں دیے گل سنیے، ماموں امام حسین کیا پہ فرمینے وے اساں چھوٹے ہیں، جسم چھوٹا ہے، وجود چھوٹا ہے، جان چھوٹی ہے، پر ایمان تے چھوٹا نہیں ہے۔ میری گال غور نہ لیوے سن دے، بچے کیا دھن؟ جان چھوٹی ہے لیکن ایمان چھوٹا نہیں ہے۔ بیٹیو میں تھوڑی ماں نال گل کر رہیاں، اماں نال گل کر رہیاں، اماں کھل لگی بھیا امام حسین، بھیا حسین جس بیدہ خون تواڈیاں رگاں دے اندر گردش کریں دے، اسی ابے دا خون ساڑیاں رگاں دے اندر گردش کریں دے، جس اماں دا
خون جسم دا دودھ تسا پیتائی سیدہ دیاں اسی اما دا کھیر میں بھی پیتائی اے بھیا امام حسین اگر دن قیامت دے میرے نانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کیتا کہ اے زینب جب میرے حسین تے وقت آیا جب اوکھا ٹائم آیا ہے تے میرے حسین نے علی اصغر جیسے علی اکبر جیسے جوان قربان کرا چھوڑے ان تین کیا حصہ گدائی میں نانے دے سامنے کیا جواب دے سا اس واسطے یہ شے سوچ کے میں اپنے دعائیں لالا کو تو آدھی خدمت دے اندر گھن کے آئیاں کہ انہا بچیاں کو میں اللہ دی توحید دی خاطر قربان کرنا چاہنیاں۔ میرے دوستو میرے بزرگو تسا لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قربانی کو کوئی نہ دیو پائے میں تے او نہ دینا جڑا حضرت گنج بخش علی حجویری نے دیتے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ توحید حقا کے بنائے لا الہ۔ دین دی بنیاد کیا ہے؟ بولو کلمہ پڑھ دے ہو نا، بنیاد دین دی کتوں شروع تھی دے کلمہ لا الہ تو لا الہ تو۔ جناب امام حسین نے یہ بنیاد رکھیے کہ حقا کے بنائے یہ خاندان ویندے ونجے معصوم ویندن ونجن جوان ویندن ونجن پتہ بھی ہا کہ سویر دا جے کو بھیجے می وہ واپس بولو نہیں آیا، اس دا لاشا واپس ہے، لیکن یہ ہر شے برداشت کریں دے پین کیڑی چیز دی خاطر؟ اللہ دی توحید دی خاطر، اللہ دی توحید دی خاطر۔ اسا کتنی منے دے نام لیواتے ہیں توحید دے، لیکن اٹا گھٹا کے دے واسطے ہے ٹھیک ہے نا بھائی؟ میرے دوستو ناراض نہیں تھی ہونا، پیران دے اسا قائل ہیں، فقیران دے قائل ہیں، اولیاء اللہ دے قائل ہیں، ولیاں دے اسا غلام ہیں، نوکر ہیں، لیکن ولی کیسا ہوئے جن دے چل دیں پھر دیں اٹھ دیں باہ دیں سم دیں جاگ دیں کھان دیں پی دیں قدم قدم تے سنت دی خوشبو آندی ہوئے، ایسا پیر ہوئے ولی ہوئے۔ مرزا جانان جان رحمت اللہ علیہ لیٹرین دے اندر گئے قضاء حاجت واسطے، واپس جو نکلن لگ گئے ڈٹھن تے بے ہوش تھی گئے، پوری دین تلیاں پہ ملیندن، ہوش آئیے حضرت خیر تے آئی، فرمائنے خیر نہیں کیویں؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے جب لیٹرین دے اندر ونجو کھبا قدم پہلے رکھو، چلے باہر نکلو سجا قدم پہلے رکھو۔ آج اچانک بے ساختہ بجائے سجے قدم دے میرا کھبا قدم باہر آ گئے، میں سوچم جانان جان اگر این حالت وچ موت آ ونجے ہا کہ تو سنت دی خلاف ورزی کی تھی کھڑا ہمیں کیا بنے ہا، بس ایو سوچم میں ڈٹھاں تے بے ہوش تھے گیا۔ کہ حکم سنت دے خلاف تھا، حکم سنت دے خلاف تھا، ایسے اللہ دے ولی ہومن
کون انہاں دا انکار کرے دے؟ کون نعوذ باللہ انہاں دی نافرمانی کرے دے؟ جڑا متبع سنت ہے ایسا ولی ہوئے اون دے قدماں دی خاک ہوئے اکھیں دا سرما بناؤ. ایسا ولی ہوئے گھر دے اندر آئے اگے گھر چ نماز کوئی نہ ہئی، روزہ کوئی نہ ہئی، سنت کوئی نہ ہئی، اللہ اللہ کوئی نہ ہئی. این دے آمن دے بعد گھر چ بچے نمازی بن گئے، گھر والے نمازی بن گئے، سنت دی اتباع شروع ہو گئی ہے. ایسے اولیاء دے اسا خادم ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں. تے ایسے نام نہاد جڑے بن کے آمن گھر چ آئین خلیفہ نال آئے، نعرے مریندا آئے، چنگا گھٹا مرید دا بدھا کھڑا ہا. ڈٹھا جو ہے بس خلیفے کو آ کے حال بھائی وہ آ کے ٹھیک ہے. حضرت توسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے ہیں پہ ہن مرید سارے سیانے تھی گئے. انہیں جو آکھے خلیفے نے حضرت صاحب فرمیندے ہیں اے گھٹا اے گاں یہ تو ساکو دے چا اساں تیری کی تے دعا کرے سوں اللہ تے کو ایندے کنے چنگی گاں دے سی، ایندے کنے سونا گھٹا دے سی. مرید آکھے حضرت کو آکھو وہ جڑا دعا والا چنگا گھٹا ہے نا، دعا والی چنگی گاں وہ شالا تہاڈی ہوئے پئی ساری ایجا غریب بھی رہن دے. سارے گھر جڑی ایجا غریب بھی کھڑی ہے نا، ایک کھڑی راوے وہ دعا نہیں چنگی. تو بھائی ایسے لوگ سارے ایمان تے ڈاکا لاون واسطے آنے. ولیاں دا انکار، اولیاء اللہ دا انکار، یہ قرآن دا انکار ہے. کہ دا انکار ہے؟ قرآن دا. کیوں؟ اولیاء دا تذکرہ اللہ اپنے قرآن اچ کیتے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ میرے اولیاء میرے ولی او ہیں کہ جنہ دے اتے دنیا دا کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی بھاؤ، کوئی کہیں چیز دی کوئی نہیں. کیونکہ جرلے انہاں دے دل دے اندر میرا ڈر تے میرا خوف آ گئے ہن بیا کوئی خوف اتھاں جھا گھن ہی نہیں سکتا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. قرآن ہے اللہ دا. اللہ فرمیندے میں آپ اپنے صالح لوگاں دا والی ہاں، انہاں دا ہاتھ میرے ہاتھ دے اندر ہے، انہاں دا ہاتھ میرے ہاتھ دے اندر. اولیاء دیاں کرامات بھی ہیں، انہاں کرامتاں دے بھی ایسا قائل ہیں. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہاں دا تذکرہ جو قرآن دے اندر آیا کرے تے جیڑے آپ نے فرمایا کوئی ہے ایسا جن ولی کہ جڑا تخت بلقیس کو اکھ جھمکن دی مقدار کو لو پہلے چاہ کے گھن آوے، 1000 میل دا سفر ہے. ایک اٹھے ہوا کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. اے اللہ دے نبی میں چاہ گھنا سا لیکن دیر اتنی لگ سی ہے، مجلس لگی پئی ہے. ولا بھئی مجلس لگے، فرمایا نا دیر ہے جلدی. بیا اٹھے ہوا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، جڑا اللہ دی کتاب دا عالم ہا اکھن لگا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں گھننا سا اکھ جھمکن دی مقدار کو لو پہلے. قرآن دے فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان نے ایویں اکھ بند کی تھی ولا جو کھولی نے ڈٹھے نے بلقیس بھی آئی بیٹھی آئی، تخت بھی آیا پیا. ہن اے کوئی نبی نہ ہا، اللہ دا نبی نہ ہے، پیغمبر نہ ہے. کون آئی؟ اے ولی ہے. کون ہا؟ ولی ہا اللہ دا، نیکوکار بندہ ہا اللہ دا. تو ہاتھ ایندا ہے، طاقت میرے اللہ دی ہے. انہیں فوراً ڈٹھے کہ کارنامہ بہت بڑا ہے، گل بہت بڑی ہے کہ 1000 میل دا سفر، کوئی جہاز نہیں، سیارہ نہیں، طیارہ نہیں، میں گھننا یہاں مطل قوم بدرا تھی من لگ ونجے. آکھے جو این دی اتنی طاقت ہے، آکھے جو اے سب کچھ پیا کریں دے. ان اللہ دے ولی نے فوراً آکھیا
انا آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اکھ جھمکن دی مقدار کولو پہلے گھننا ساں، لیکن فلما رآہ مستقرا عندہ، جلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکھ کھولی ڈٹھا تخت آیا پیے بلقیس آئی بیٹھیے، این آکھے اے اللہ دا ولی جڑا گھن آئے آکھن لگا قالا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، اے اللہ دے نبی اے میرا کمال نہیں، اے میرے اللہ دا فضل ہے، یہ میرے اللہ دا فضل ہے۔ ہاتھ میرا ہے طاقت کیندی ہے اللہ دی، ہاتھ ولی دا ہوئے طاقت خدا دی ہوئے، ایک کرامت بنوے دی، کیا بنوے دی ہے؟ کرامت بنوے دی ہے۔ اصحابی اللہ دے کرامات دے قائل ہیں، منیندے ہیں، تے ضروری بھی نہیں جو ہر ولی کرامت دکھاوے۔ سارے بزرگ گزرن، حضرت مولانا پیر عبد المالک صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ دے پیر ہن، اسا تشریف گنا دے سارے والد صاحب دے ہوندے، ایک بندہ آیا حضرت دی خانقاہ دے اندر، ڈاڑھی مارا ریہا، ڈاڑھی مارا دے بعد واپس ونجن لگا، اجازت منگیوس، حضرت فرمایا آیا ہیں فقیرہ واپس ولیا ویندے، کوئی گل نہیں بھی کی تھی، وہ آکھے حضرت آیا مرید تھی من ہم، دست بیعت تھی من آیا ہم، لیکن میں تو کوئی کرامت نہیں ڈٹھی، اس واسطے بیعت نہ ہویا، واپس ولیا وینا۔ حضرت نے فرمایا بہ ٹھیک ہے تائیں میری کوئی کرامت نہیں ڈٹھی، لیکن میں کوئی اے دسا کہ انہاں 10 ڈیواراں دے اندر میرے کولو کوئی خلاف سنت کم تھیندا بھی ڈٹھی، کوئی ایسا کم ڈٹھی جڑا سنت دے خلاف ہوئے؟ آکھے نہیں حضرت۔ فرمایا ہن تے کوئی اجازت ہے، ہن تے کوئی اجازت ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں عرض کر رہا ہم کہ جناب ابراہیم علیہ، میری تقریر دی ابتدا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دے اتے اللہ نے 5 پرچے پاتے، 5 امتحان اللہ نے اپنے نبی کو لوگ دے، اور انہاں 5 پرچیاں دے وچوں اج پہلے 2 پرچیاں دا تذکرہ میں کر رہا ہم۔ ایک تے اللہ دے اس نبی نے خدا دی توحید دی خاطر کہیں شے تے سودے بازی نہیں کی تھی، ماں باپ کو چھوڑ دیتے، وطن کو چھوڑ دیتے، گھر بار کو چھوڑ دیتے، تو ہر شے عقیدے واسطے چھوڑی بن سکتی ہے، لیکن عقیدہ کہیں چیز واسطے نہیں چھوڑیا بن سکتا۔ بقایا وقت جڑے پرچے ہن انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ جمعہ تو سب وقت تشریف گنا سو وہ میں بیان کرے سا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔